إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی۔ دعا افتتاح کے اس فقرے میں دعا کرنے والا اپنے رب سے مخاطب ہو کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے، پروردگار تو نے ہی اذن دیا، تو نے ہی اجازت دی کہ میں تجھے پکار سکوں اور تجھ سے سوال کر سکوں۔ بس جب تو نے اجازت دی ہے، اے سننے والے، اے سمیع الدعا، اے پکار کو سننے والے، میری مدحت کو تو سن، اور اے رحیم میری پکار کو تو اجابت کا شرف نصیب فرما۔ دعائے افتتاح کا یہ فقرہ اس اعتبار سے اپنے اندر بہت سارے معارف لیے ہوئے کہ اس فقرے کے اندر پکارنے والا اپنے رب کو مخاطب کرنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہے، پروردگار میں گنہگار تھا، میری زبان اس قابل نہیں تھی کہ میں تیری بارگاہ میں اپنی زبان سے کلمات ادا کرتا، میرے ہاتھ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں اس قابل نہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کر سکتا۔ اے پروردگار تو نے ہی اذن دیا، یہ تیرا ہی اذن تھا کہ جس کے سہارے میں تیری بارگاہ میں چلا آیا ہوں اور تجھے پکار رہا ہوں۔ اللہم اذنت لی فی دعائک، اے پروردگار تیرا ہی اذن تھا، اور یہ اذن قرآن میں اس انداز سے ذکر ہوا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تو مجھے پکار۔ انسان کتنا ہی خطا کار ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس کا ملجا، اس کا ماور، اس کی پناہ گاہ اس کا پروردگار، اس کا رب ہے، کہ وہ رب کی بارگاہ میں اگر ایک بار اپنے سر کو جھکا کر کہہ دے پروردگار میں نے خطا کی، تو پروردگار اتنا رحیم ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ اذن جو پروردگار نے عطا کیا، اس اذن کو اگر دیکھا جائے تو امام سجاد علیہ السلام دعائے سحر میں اس انداز سے اس اذن کو بیان کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اذن دیا ہے، اور جب تو نے اذن دیا ہے تو تو ہی میری پکار کو سن رہا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے سوال کو تو رد نہیں کرے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں لیسا من صفاتک یا سیدی، اے میرے سید و سردار تیری صفات یہ نہیں ہے ان تأمر بالسوال، کہ تو سوال کرنے کا حکم دے، تمنع العطیہ، اور عطا کرنے سے منع کر دے۔ جب تو نے سوال کا حکم دیا ہے تو یقیناً تو میری دعا کو سن کر اس کو قبول بھی کرے گا اور شرف اجابت بھی بخشے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاء، جب تم پر بلائیں نازل ہوں تو تمہاری پناہ گاہ صرف دعا ہے، تم دعا کے ذریعے سے ان بلاؤں کو دور کر سکتے ہو۔ انسان اپنی زندگی میں کس سراب کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے مختلف سہاروں کو دیکھتا ہے کہ وہ میری مشکل کو دور کر دے گا، فلاں میری مشکل کو دور کر دے گا، فلاں میری مشکل۔ کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے مشکلات کو دور کرنے کی، صرف اور صرف وہی مشکل کو دور کر سکتا ہے کہ جو رب ہے، خالق ہے، اور جس نے اس بات کا اختیار دیا ہے اپنے خاص بندوں کو، وہ اس کی مشکل میں اس کے ہاتھ کو تھام سکتے ہیں۔ پروردگار کا اذن ہر ایک کے لیے، اور جب اذن ہے دعا کا، اجازت دی ہے پروردگار نے دعا کی، تو انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اگر دعا نہیں کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ دعا کرنے والا اس بات کا کم سے کم اعلان کرتا ہے پروردگار میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، خاضع ہوں، طاغی نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ دو با ایمان شخص کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں خاضع تھے، دونوں جب محشر میں پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ان دونوں بندوں کے لیے جنت میں جانے کا پروانہ جاری کیا جائے گا کہ دونوں بندے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ایک بندے کا درجہ بلند ہوگا اور دوسرے بندے کا درجہ پستر ہوگا۔ یہ پستر درجے پر فائز بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہے گا اے پروردگار میرا برادر مومن، اس کا ایمان بھی میرے جیسا تھا، اس کے عمل میں اور میرے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، ایک جیسے عمل ہم نے انجام دیے، لیکن اس کا درجہ مجھ سے بلند ہے اور میں کم درجے پر فائز ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو گیا؟ اس نے کیا ایسا عمل انجام دیا کہ جو میں انجام نہیں دے پایا؟ بظاہر نمازیں یہ بھی پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا ہوں، روزے یہ بھی رکھتا تھا، میں بھی رکھتا رہا روزے، حج اس نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، یہ بھی اپنے برادر مومن کی مدد کرتا تھا، مشکلات کو حل کرتا تھا، میں بھی حل کرتا تھا۔ کا فرق صرف ایک ہے کہ ہم نے دعا کا حکم دیا تھا، تم دعا کرنے میں کوتاہی کرتے تھے، یہ کثرت سے دعا کیا کرتا تھا۔ جب یہ نماز تمام کرتا تھا تو نماز تمام کرنے کا مصلی عبادت سے فوراً نہیں اٹھ جاتا تھا، ہماری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا تھا اور کثرت سے دعائیں کرتا تھا۔ یہ کثرت سے دعائیں کرنا
یہ اس بات کا سبب بنی کہ آج جنت میں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ بس پروردگار دعا کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں اپنی صداؤں کو بلند کرے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ اور یہ اذن خاص بھی ہے کہ ہر دعا کرنے کے لیے ایک وقت مخصوص بھی کر دیا عبادات کے ذریعے سے کہ آؤ ہماری بارگاہ میں آؤ، اے پروردگار تو نے اذن خاص عطا کیا ہے عبادات کے ذریعے سے کہ انسان عبادات کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں اور تجھے پکارے۔ بس ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار اذن دے اور اذن دینے کے بعد بندے کی دعا کو نہ سنے۔ اس لیے دعائے افتتاح کے جملوں میں اگلا جملہ فاسمع یا سمیع مدحتی، اے پروردگار تو سمیع الدعا ہے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، پس جو مدحت میں تیری کر رہا ہوں اس کو تو سن لے اور میری دعا کو شرف قبولیت بخش دے۔ وَأَجِبْ یا رحیم دعوتی، اے رحیم میری دعا کو، میری پکار کو اپنی بارگاہ میں شرف اجابت بخش دے، شرف قبولیت بخش دے کہ میری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، پروردگار تو ہمیں بھی اس قابل کر دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تیری رحمتوں کو حاصل کر سکے، اور ہماری سب سے پہلی دعا ہر عمل کے بعد اور ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے درمیان بھی ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا یہی ہے، پروردگار تو ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ والحمد للہ رب العالمین۔